الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال الله تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں دین خالص عطا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا، جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہو، جس کا ظاہر اور باطن متضاد ہو اور اس میں وہ علامات پائی جائیں جسے نفاق کی علامات کہا جاتا ہے، جو انسان کو منافق بنا دیتی ہیں، اور اس کے نقصانات کو سنا۔ آج آپ سنیں گے مخلص کون ہے۔ منافق کی پہچان سنی، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ مخلص وہ ہے جس میں نفاق نہیں ہے، وہ منافقت سے پاک ہے۔ اخلاص کے فوائد و ثمرات بھی آج سنیں گے۔ سب سے پہلے جانیے کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ اخلاص کا لغوی معنی ملاوٹ سے پاک ہونا، یا اسی طرح پاک صاف کرنا، یہ اخلاص کا معنی ہے۔ اصطلاحی معنی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو اللہ رب العزت ہی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنے رب کی عبادت کر، شرک سے پاک ہو کر، ریاکاری سے پاک ہو کر، خالصتاً اپنے رب کی عبادت کرنا، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ہوا تصفیۃ العمل بصالح النیہ عن جمیع شوائب الشرک، انسان کا ہر عمل پاک ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی عمل ہو، اور عمل کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت کا پاک ہونا، اس کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ مخلص وہ ہے جس کی نیت میں فطور نہیں ہے، جس کی سوچ اور خیال میں فراڈ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں، وَأَنَّ النِّيَّةَ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ، یہ نیت جو ہے انسان کی، یہ جس طرح جسم میں روح ہے، روح اگر ختم ہو جائے تو جسم بیکار ہے،
عمل میں نیت کا اتنا ہی عمل دخل ہے، اگر عمل سے، عبادت سے نیت خالص نکل جائے، اخلاص ختم ہو جائے تو انسان کا عمل بیکار ہے۔ وَأَنَّ النِّيَّةَ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ وَالْعَمَلُ بِمَنزِلَةِ الْجَسَدِ، اور عمل جو ہے یہ انسان کے جسم کی مانند ہے، نیت روح کی طرح ہے۔ اگر عمل سے یہ اخلاص ختم ہوتا ہے تو بھی اسی طرح ہی جس طرح جسم سے روح نکل چکی، جسم مردہ بن گیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اخلاص خالصتاً رب کے لیے جینا، مخلص وہ ہوتا ہے استواء المدح والذم، جس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ میری تم تعریف کر رہے ہو یا تم اس کی برائی کر رہے ہو، وہ برابر ہے، وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ جس طرح ایک بچہ جو شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے، ابھی نا سمجھ ہے، اس کو باپ اس کا اٹھاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا لاڈلا، میرا پیارا، وہ بچہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت وہ باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ دے کہ بیٹا تو کتنا گندا ہے، بچے کو کیا پتا، کیا تمیز کہ گندا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے، پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے، وہ مدح پہ بھی خوش ہے، وہ مذمت پر بھی خوش ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک سچا مخلص انسان، دنیا اس کو کہے کہ تو اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے وہ پھول جائے، اگر وہ تعریف نہ کی جائے تو وہ گھبرا جائے کہ میری تعریف نہیں ہوئی، میں نے اچھا کام کیا، تو سمجھے کہ اس کے مخلص پن میں، اس کے اخلاص میں نقص آ گیا ہے۔ اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری تعریف کریں یا نہ کریں، میں تو اپنے رب کے لیے جی رہا ہوں۔ اس کا عمل مخلص انسان کی دوسری پہچان کہ وہ ریاکاری سے پاک مبرہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ نمود و نمائش نہیں چاہتا، وہ صرف للہیت چاہتا ہے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودگی چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی، اگر کوئی ان کی منہ پہ مدح کرتا، ان کی تعریف کرتا تو وہ یہ کہتے نظر آتے، مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ میری تعریف کر رہے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں نہیں کہا کہ آپ میرے بارے میں یہ الفاظ کہیں، میں خود نمائی اور خود پسندی کا قائل نہیں ہوں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میرا مؤاخذہ نہ کرنا جو یہ اپنی زبان سے بات کہہ رہے ہیں، بلکہ واغفر لی ما لا یعلمون، میں اس قابل نہیں ہوں، جتنا انہوں نے مجھے بنا دیا ہے مجھے تو معاف کر دینا، میرے علم میں نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر اچھا ہو گیا ہوں یا میں اس قدر اچھا کام کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اے اللہ تو مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے، جو یہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، اچھے کلمات، تعریفی کلمات، مدح کے کلمات میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کھرا ہے، بندہ بڑا سچا ہے، بندہ بہت اچھا ہے، اس کے اچھے کام ہیں، اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں، جو یہ خیال کر رہے ہیں، اس کے گمان سے بھی مجھے اچھا بنا دے۔
اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً رب کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ البینہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ امر ربی ہے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر۔ کیوں؟ شیطان آیا تھا اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں میں نے اسے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، سجدے سے انکار کرنے والا یہ ابلیس، کہا اللہ تکون مع الساجدین، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں اس کو اس لیے سجدہ نہیں کرتا، یہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ ابو الآدم آدم جو ہے آدم علیہ السلام، اس کو مٹی سے آپ نے پیدا کیا ہے، اور میں آگ سے بنا، میرا مقام بڑا ہے۔ کہا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو رجیم ہے، اور ساری زندگی لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مردود راندہ ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر رب کی رحمت نہیں برسے گی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے، میں تیری دنیا میں جا کر زندہ رہ سکوں، مہلت دی وقت معلوم تک۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، جب اس کو مہلت مل گئی تو رب کو یہ کہنے لگا اب جو مجھے وقت ملا ہے نا، میں جتنا ہو سکا تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا، انہیں راہ سے پھسلاؤں گا، سب کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ مالک فرماتے ہیں سورہ الحجر آیت نمبر 39 الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے بندے ہوئے نا، خالصتاً میرے بندے ہوئے، اور جو دین خالص جنہوں نے پڑھا اور سنا ہوا، خالص دین پر عمل کیا ہوا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے، وہ کبھی بھی تیری راہ پر نہیں آئیں گے، وہ کبھی بھی تیرا کہا نہیں مانیں گے۔ بھائیو آج جتنے بھی شیطان کا شکار ہو چکے، سمجھے کہ وہ مخلص نہیں ہیں۔ آج جتنے بھی برائیوں بے حیائیوں کا ارتکاب کرنے والے، سمجھے کہ وہ خالص نہیں ہیں، ان میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ اخلاص کا معنی ملاوٹ سے پاک۔ اللہ تمہیں چیزیں کھانے کے لیے دیں، کہیں میں تمہیں دودھ دیتا ہوں جو گائے کے پیٹ سے نکلتا ہے، گوبر سے ہوتا ہوا، خون سے ہوتا ہوا، پانی سے نکلتا ہوا، تیرے پاس وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، سفید آتا ہے، اس میں نہ گوبر کی ملاوٹ نظر آتی ہے، نہ خون کی ملاوٹ نظر آتی ہے، وہ خالصتاً اللہ تجھے پینے کے لیے دودھ دے، خالصتاً تجھے کھانے کے لیے ثمرات و نباتات دے، تو اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کر لیتا؟ تو کیوں منافقوں کی زندگی بسر کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، خالص زندگی تو یہ ہے، اسی زندگی کا مزہ ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں تیرے قدم چومتی ہیں جب تو یہ کہتا ہے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے ہے، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر تو نماز ہی نہ پڑھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کا تارک بنا پھرے، ارکان اسلام کا تو منکر بنا پھرے، تو پھر اپنی عاقبت کی فکر کر، اپنے اخلاص کی فکر کر۔ اللہ نے تجھے سب سے پہلا درس مخلص ہونے کا دیا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ البقرہ اس سے لے کر 15ویں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں پہلے پارے میں یہ حکم ہوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کر جس نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا نمبر آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، خالصتاً، اگر دعا کرنا ہے تو اس سے، مانگنا ہے تو اس سے، اگر کوئی اپیل کرنی ہے، صحت کی دعا کرنی تو اس سے، اگر کوئی رکوع سجدہ کرنا ہے تو اسے، اگر کوئی امیدیں لگانی ہے تو خوف رکھنا ہے تو اس سے۔ یہی انبیاء کی دعوت تھی۔ والدین کا حکم ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے کہا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے بندہ میری بندگی کے لیے آیا ہے، یہ عابد ہے، میں معبود ہوں، یہ سجدہ کرنے والا ہے، میں مسجود ہوں جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کما حقہ ہو، ہمیں نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، اس کا معنی سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ بندہ یہ رٹے رٹائے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے التحیات للہ، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور کتنے پیارے جملے میری اور آپ کی زبان پر نکلتے ہیں، نفلوں میں، سنتوں میں، فرضوں میں۔ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، اور میری مالی، میری جسمانی، میری بدنی عبادتیں اللہ للہ، تیرے لیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر بچہ پڑھتا ہے، کاش اس کا معنی سمجھ آئے، اس میں اخلاص ہے۔ ایاک نعبد، اللہ خالصتاً تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ خالصتاً تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ پتہ چلا جو اللہ سے ہٹ کر ما فوق الاسباب غیر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، مخلص نہیں ہو سکتا۔ مشرک تو ہو سکتا ہے، موحد نہیں ہو سکتا۔ جو قبر کو، حجر کو سجدہ کرتا ہے، جو امیدیں لگاتا ہے غیروں سے، جو اللہ کے کمزور سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، وہ مخلص نہیں ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ جو مشرک کی روش پہ چلتا ہو، ایک ہی راہ ہے، یا وہ مشرک ہے یا پھر وہ موحد ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو خالص کرنا ہوگا، ہمیں اپنی عبادت کو خالص کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اقوال و افعال کو سچا اور کھرا کرنا ہوگا، تب جا کر ہم مخلص بنتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو خالصتاً یہ بات کہہ دیتا ہے نا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق ٹھہرا جس نے یہ کہہ دیا خالصا من قلبی، اس دل سے خالص ہو کر کہ اللہ میں تیرا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے، میں تیرا ہوں۔ اور وہ مرا من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اس نے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن سرتاج رسول محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا۔ کون؟ یہ مخلص انسان ہے جو اپنے کلمے میں اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ پتہ چلا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں انسان کو اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو ایک استاد کو اپنی ذمہ داری پہ پابند کرتی ہے کہ تو مخلص ہے ان بچوں کے لیے۔ ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک معلم اپنی ذمہ داری خوب طریقے سے نبھاتا ہے، اگر اس میں اخلاص آ جاتا ہے
اگر اس میں وہ مخلص ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، وہ تعلیم میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں چھوڑتا۔ قاضی اپنے فیصلے کرنے میں اگر مخلص ہو تو اخلاص اس کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ بھائی تو اللہ کے لیے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تیرا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ وہ اخلاص کی بنیاد پر اپنے سائل کی بات کو خوب غور سے سنے گا۔ اخلاص اس کی ہر قدم پہ تربیت کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث کی جملہ کتب، ان میں سے پہلی حدیث کی بخاری کی حدیث کی پہلی حدیث آپ نے فرمایا اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے سمجھ لیں کہ تمہارے اعمال بھی قبول نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہی عمل قابل قبول ہے، مقبول ہے، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ آئے تھے عمل کر کے جائیں گے، قرب قیامت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر تصور کر لیں، کہا پہلے قاری کو پھینکا جا رہا ہے، سخی کو پھینکا جا رہا ہے، مجاہد کو جہنم میں اوندے منہ پھینکا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ میں تو تیری رضا کے لیے قرآن پڑھتا رہا۔ کہا دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ کے آیا ہے، دنیا والوں کو دکھا کر تو پڑھا، تو نے سنایا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، یہی تیرا مطلوب تھا، یہی تیری مقصود تھا، وہ تجھے مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ایک بھی ہو نا، وہ غار میں پھنسے تھے، کہا اللہ اب کوئی نکالنے والا نہیں ہے، میں اپنے والد کی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں گناہ کو چھوڑ بیٹھا ہوں تیری رضا کے لیے۔ ایک نے کہا میں نے مزدوری اپنے مزدور کو اس کی حیثیت سے زیادہ دی، اس کی اجرت سے زیادہ دی۔ کہا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، خالصتاً اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ ایک عمل اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، انسان کی دنیاوی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، ان سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کوئی ایک سجدہ، ایک نماز مخلص بن کر اللہ کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ہر عبادت میں ریا ہے، ہر چوک اور چراہے میں نمود و نمائش ہے، خود پسندی خود نمائی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، انسان اگر مخلص ہو، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ کرتا ہو، اگر اس میں اخلاص ہے تو اخلاص کی دولت کی وجہ سے وہ عمل ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اخلاص کے اور مخلصین کے وہ فوائد و ثمرات ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صافات ہے، کہا جہنمی جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، ادھر میرے بندے بھی کھڑے ہوں گے جنہیں مخلص کہا جاتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں فی جنات النعیم، یہ جنت نعیم میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ کہا الا عباد اللہ المخلصین، جو خالصتاً مخلص ہو کر زندگی بسر کرنے والے تھے، جو ایک دوسرے سے تعلق بھی جوڑتے تھے تو ان میں نفاق نہیں تھا، ان کا ظاہر باطن ایک جیسا تھا، وہ آپس میں معاملات بھی کرتے تو مخلص ہو کر، دوستی لگاتے تو مخلص ہو کر، اگر کسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تو مخلص ہو کر، اور عبادت کر کے آئے ہیں تو مخلص بن کر۔ یہ مخلص بندے میرے رب فرماتے ہیں میری جنت میں ہوں گے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔
پتہ چلا بہت بڑی بھیانک ہولناک جگہ سے اگر کوئی چیز انسان کو بچاتی ہے تو انسان کا وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور لوگوں سن لو، اللہ کو تمہارے گوشت پوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص ہی پہنچتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا مالدار ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ تمہارے اخلاص کا وزن ہوگا، تعداد کا وزن نہیں ہوگا۔ اگر ایک رکعت اللہ کی رضا کے لیے، ایک نماز اللہ کی رضا کے لیے، ایک مسکین کو کھانا اگر اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہوگا، شاید میری اور آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ شرط یہ ہے، اعمال کی قبولیت میں بھی یہی شرط ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ کرے، وہی مقبول ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہمیں بھی اپنے مخلص بندوں کی صف میں ہمارا شمار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو اور اطاعت رسول کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ مخلص انسان نیکی کرتا ہے تو کبھی بھی نیکی کی پر اتراتا نہیں، فخر گمنڈ نہیں کرتا، بلکہ یہی بات کہتا نظر آتا ہے کہ نیکی کی تھی پر نیکی کا حق ادا نہیں ہوا، نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، اس کو عدم قبولیت کی فکر رہتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس پر پھولتا نہیں ہے، اگر کوئی اس کی مذمت کرتا ہے تو اس پر وہ واویلا نہیں کرتا کہ تو میری مذمت کیوں کر رہا ہے، میں تو سچا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے تاجر ہیں، کسی نے ان کو کہا، برا بلا کہا تو نے میرے ہی تعارف کروایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایسا بھی ہوں، تیرا بھائی شکریہ، تو نے میری اصلاح کی بات کی ہے۔ تو اس پر اس نے واویلا نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ تو یہی رویہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، اگر کوئی ہماری برائی بھی کرتا ہے تو ہمارے اندر کوئی برائی تھی تو اس نے بات کی ہے نا، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی انسان ہماری مذمت کرتا ہے تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنے ظاہر باطن کو برابر رکھنا چاہیے کہ جیسا میرا ظاہر ہے، ظاہری طور پر جیسے لوگوں کو میں دکھتا ہوں، باطنی طور پر بھی مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص ہے، یہ مخلص پن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہر ایک کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی